اسلام کے مزاج میں اللہ نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا دباؤ گے۔ پرویز آیا تھا بدنامی زمانہ حکمران، تو 4,500 مدرسے تھے، وفاق کے ساتھ جب گیا تو 14,500 تھے، اور اب 22,500 ہیں۔ اس وقت کوئی 12-14 لاکھ طلبہ تھے اور اب 25 لاکھ طلبہ ہیں۔ الحمدللہ دن بدن یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس نے کہا مدارس کو ختم کر دو، مدارس کو پابندیوں میں جکڑ دو، مدارس کو بند کر دو۔ مدرسوں کو بند کرنے والا آج خود بند پڑا ہوا ہے، چوہیے کی طرح چھپ کر زندگی گزار رہا ہے، کبھی ایک اسپتال میں گھستا ہے، کبھی دوسرے میں گھستا ہے۔ ملا آج بھی آزاد ہے، قیامت تک آزاد رہے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب نے جب قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے تو جن ذریعوں سے قرآن کی حفاظت ہوتی ہے ان ذریعوں کی حفاظت بھی میرے رب کی ذمہ ہے۔ آپ دودھ کی حفاظت کرتے ہیں تو گلاس کی بھی تو حفاظت کرتے ہیں نا جس میں دودھ ہوتا ہے، چائے کی حفاظت کرتے ہیں اس پیالی کی بھی تو حفاظت کرتے ہیں کہ جس پیالی کے اندر چائے ہوتی ہے۔ جب رب نے قرآن کی حفاظت اپنی ذمہ لی ہے تو جن ذریعوں سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے ان ذریعوں کی حفاظت بھی میرے رب کی ذمہ ہے۔ تو الحمدللہ آج پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہمارے بچے عصری تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں اور پوری دنیا سے دینی تعلیم کے لیے طلبہ پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ تو اس ملا نے پاکستان کو محتاج اور پسماندہ نہیں بنایا، پاکستان کو ترقی یافتہ بنایا۔ کچھ عرصہ پہلے تلنگانگ میں ایک پروگرام میں گیا، 28 بچوں کے حفظ مکمل ہوا تھا، 20 پاکستانی 8 غیر ملکی بچوں میں 2 بچے فرانس کے، 2 تھائی لینڈ کے، 2 روس کی ریاستوں کے، 2 چین کے۔ آپ یقین کریں کہ آخری بچہ چین کا جس کی دستار بندی ہوئی 6.5 سال کی عمر، اور قاری صاحب کہنے لگے اس نے 4 سال کی عمر میں قرآن مجید یاد کرنا شروع کیا، 6.5 سال کی عمر میں اس نے مکمل کیا۔ اس 2.5 سال کے عرصے میں نہ اس نے والدین کو دیکھا نہ والدین نے اسے دیکھا۔ میں نے کہا یا اللہ تیری عجیب شان ہے، کہاں چین اور کہاں تلنگانگ کا دیہات۔ ہمارے سکولوں کے باہر لکھا ہوتا ہے اور ہماری تقریبات میں ہمارے سیاسی زعماء یہ کہتے بھی ہیں اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اسے حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے مقولہ ہے۔ کبھی کہا جاتا تھا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، اب دیکھنے میں یہ بات آ رہی ہے علم نبوت کو حاصل کرو خواہ تمہیں پاکستان جانا پڑے۔